ऊपर पे आ ले दे। Moreover, because the US Supreme Court chooses to review less than 2% of the more than 7,000 to 8,000 cases filed with it annually, the US Courts of Appeals serve as the final arbiter on most federal cases. The Ninth Circuit, in particular, is very influenced, covering 20% of the American population. तो जो आपने जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर आपने ये पढ़ा है कि एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है एज ए मैटर ऑफ राइट सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैन नॉट क्लेम, बट द if you want to appeal in the Supreme Court of USA, you will have to file a writ of certiorari. It is the Supreme Court's the discretion whether to admit that writ, you can say that appeal or not. यानी सुप्रीम कोर्ट उसको एडमिट करे या ना करे, और वेरी लिमिटेड केसेस के अंदर ही आप अपील कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये जो सर्किट कोर्ट ऑफ अपील है, इसके खिलाफ इसके पास जो है जाती हैं अपील सारी जो लोअर कोर्ट्स की हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास वो जो है अपील जा रही है लेस देन 2% ऑफ केसेस, यानी 7,000 to 8,000 जो केस एनुअली फाइल किए जाते हैं यूएसए के अंदर, तो उन केसेस में से सिर्फ 2% केसेस की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। बाकी सारे केसेस की अपील जो है वो सर्किट कोर्ट ऑफ अपील में जाती है। तो वो सर्किट कोर्ट ऑफ अपील जो है इसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है यूएसए के अंदर, और इसके जो फैसले हैं इसके सर्किट कोर्ट ऑफ अपील के, उनको भी प्रेसिडेंट की हैसियत हासिल होती है कि उनके जो सर्किट कोर्ट ऑफ अपील के जो फैसले हैं दे आर बाइंडिंग अपॉन दी लोअर कोर्ट्स, जस्ट लाइक द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप ये कह लें कि जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में दोनों के फैसले लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है एज ए लॉ, इसी तरह यूएसए के अंदर जो सर्किट कोर्ट ऑफ अपील है उसके फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले दे बिकम द प्रेसिडेंट एंड दे आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। लेकिन डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान के अंदर
آپ جو ڈسٹرکٹ کورٹس یا کہہ لیں کہ ہائی کورٹ سے نیچے جتنی کورٹس ہیں ان کے فیصلوں کے خلاف آپ نے اپیل کرنی ہے ہائی کورٹ کے اندر، پھر آپ نے جانا ہے سپریم کورٹ میں. لیکن یو ایس اے کے اندر وہاں پہ انہوں نے کیسز کا بتا دیا ہے کہ آپ فلاں فلاں جو کیسز ہیں ان کی اپیل ہوگی سرکٹ کورٹ آف اپیل میں، اور جو فلاں فلاں کیسز ہیں ان کی اپیل آپ کے لیے آپ جائیں گے سپریم کورٹ میں. اور جو سپریم کورٹ میں کیسز اپیل کے لیے جائیں گے دے آر لیس دین 2% آف 7,000 to 8,000 cases filed with it annually in USA. یعنی یو ایس اے کے اندر 7,000 to 8,000 کیسز فائل ہوتے ہیں اینولی. تو ان میں سے صرف 2% کی اپیل جاتی ہے سپریم کورٹ میں، باقی کیسز کی اپیل سرکٹ کورٹ آف اپیل میں سنی جاتی ہے. تو اس کے جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ کرتا ہے، اور اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ سینٹ کرتا ہے. اور سیلری ایک جج کی $2,15,400 تھی وہاں پہ 2016 میں سرکٹ کورٹ آف اپیل کے جو جج ہیں. تو چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کا، اس کی جو سیلری آپ لوگوں نے پڑھا ہے پچھلے لیکچر کے اندر، وہ تھی 2 لاکھ میرے خیال میں $55,000 کچھ. تو جو باقی ججز ہیں ان کی 2,55,000 اینولی، $2,55,000 اینوئل سیلری ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. $2,44,000 اینولی ہے جسٹس جو ہیں باقی سپریم کورٹ کے اندر. اور جو سرکٹ کورٹ آف اپیل ہے اس کے جج کی سیلری اینوئل ہے $2,15,400. یعنی آپ سیلری سے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ جو ججز ہیں، اور یہ ان کی اپوائنٹمنٹ جسٹ لائک جو جسٹس ہائی کورٹ کے اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ بھی پریزیڈنٹ کر رہا ہے، ان کی کنفرمیشن بھی سینٹ دے رہا ہے. اسی طرح سرکٹ کورٹ آف اپیل کے جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ بھی پریزیڈنٹ کر رہا ہے، اور ان کی کنفرمیشن بھی سینٹ سے ہی آ رہی ہے. The 11 number circuit and the DC circuits are geographically defined. The 13th Court of Appeal is the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, which has nationwide jurisdiction over certain appeals based on their subject matter. All of the Court of Appeals are also hear appeals from some administrative agency decisions and rulemaking, with by far the largest share of these cases heard by DC Circuit. DC Circuit means Washington DC. یہ ایک وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہے، تو اس کا جو سرکٹ ہے اس کو کہتے ہیں ڈی سی سرکٹ. تو جو لارجسٹ شیئر آف کیسز جو ہیں دے آر ہرڈ بائی ڈی سی سرکٹ. So although the courts of appeals are frequently referred to as circuit courts, they should not be confused with the former United States circuit courts, which were active from 1789 to 1911, during the time when long distance transportation was. یہ جو 1789 to 1911 تک جو ان کورٹس کو کہتے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس سرکٹ کورٹس. تو اب ان کو کہہ رہے ہیں دی سرکٹ کورٹ آف اپیل. تو آپ نے اس کو ان کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا. باقی ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے بنی تھی اور ان کی وجہ کیا تھی. اب اس کے بعد ہے فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ. دی انٹائر ٹیریٹری آف یو ایس اے از ڈیوائڈیڈ ان 84 districts. Each district has a district court. When there are more than one judges in a district, each hold simultaneously, but they do not sit together. یعنی 84 یو ایس اے کے اندر ڈسٹرکٹ ہیں اور ایچ ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈسٹرکٹ کورٹ ہے. تو ہر ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر جو ہے
ایک جج بیٹھتا ہے. اگر ایک سے اس کورٹ کے اندر زیادہ جج ہوں گے تو وہ دونوں ایک ٹائم پہ نہیں بیٹھتے. تو ایک ٹائم پہ ایک ہی جج کورٹ کے اندر بیٹھے گا. A federal district court hosts two or more sessions each year and various cases within the district. It is court of first instance and uses a jury. جب بھی کوئی کیس کرمنل کیس ہوگا اس کا ٹرائل ہوگا فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر. اور دس کورٹ از فرسٹ انسٹنس یعنی پہلی کورٹ یہی ہے جس کے پاس کرمنل کیسز میں آپ نے لے کے جانا ہے کیس کو اور ٹرائل وہاں پہ ہونا ہے. جیسے پاکستان کے اندر جو فرسٹ کورٹ آف فرسٹ انسٹنس از کورٹ آف جوڈیشل مجسٹریٹ. تو پھر وہاں پہ ہوتی ہے جوری. جوری کے سامنے ٹرائل ہونا ہے. تو ٹرائل جو ہے موسٹ آف دی کیسز which come directly under the federal jurisdiction are tried in the district court. Each district court has a United States attorney and United States marshal which are appointed by president with the approval of Senate. Each district court has a federal commissioner who conducts the preliminary hearing in criminal cases to decide whether the case should be held or grand jury. تو ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے اس کو ایک سے دو یا دو سے زیادہ سیشن اس کے ہوتے ہیں سال کے اندر. اور اس کے اندر جو فیڈرل جو جورسڈکشن ہے اس کے جو موسٹ آف دی کیسز ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر ڈائریکٹلی فائل ہوتے ہیں اور سنے جاتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر ایک ڈسٹرکٹ اٹارنی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس اور یونائٹیڈ اسٹیٹس اٹارنی ہوتا ہے جس کو ہم کہہ لیں سرکاری وکیل اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس مارشل which are appointed by president. یہ دونوں بھی president ہی appoint کرتا ہے اور ان کی اپروول سے ہوتا ہے. تو ایک ڈسٹرکٹ کورٹ ہے فیڈرل کمشنر. ہر کورٹ کے اندر ایک فیڈرل کمشنر ہوگا جسٹ لائک پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ان پاکستان اور کراؤن پراسیکیوشن سروس ان یونائٹیڈ کنگڈم. تو اس کے پاس انویسٹیگیشن ایجنسی جو بھی ہو پولیس تو وہ کیس کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پاکستان کے اندر کیس جاتا ہے پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے پاس. پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ انویسٹیگیشن کو اسیس کرنے کے بعد یہ چیز ڈٹرمن کرتا ہے whether this case is fit for trial or not. ایسے ہی یو کے اندر ہے وہاں پہ انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے پولیس ہے وہ کسی کے خلاف اگر کسی کا مرڈر ہو گیا کسی کے خلاف الزام ہے جس کے خلاف الزام ہے اس کے خلاف انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ انویسٹیگیشن کراؤن پروسیکیوشن سروس کو بھیج دے. کراؤن پروسیکیوشن سروس انویسٹیگیشن کو تھارولی اس کو اسیسمنٹ کرنے کے بعد کراؤن پروسیکیوشن سروس یہ چیز ڈٹرمن کرے گی whether this case is fit for trial or not. تو اگر وہ فٹ فار ٹرائل ہوگا تو وہ اس کو کورٹ کے اندر کیس کو بھیج دیں گے. اسی طرح یو ایس اے کے اندر انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ کا جو فیڈرل کمشنر ہے اس کے پاس بھیجے گی اور وہ اس کی پریلیمنری ہیئرنگ کرے گا. یعنی اس کیس کے اندر کورٹ کے اندر اس کی ہیئرنگ کرے گا. ہیئرنگ کے بعد وہ چیز اگر یہ چیز اس کو اس کی نظر میں یا اس کے مطابق یا وہ یہ سمجھے گا کہ دس کیس از فٹ فار ٹرائل دین دی فیڈرل کمشنر shall pass or send that case to grand jury for trial. یہ ہو گئے فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ. اس کے بعد آ گئی ہیں لیجسلیٹو کورٹس اور اسپیشل کورٹس. These have been established by Congress under some specific grant of legislative power conferred in Article 2 of the Constitution. These courts do not have the power to appoint or fix tenure of judges or to guarantee against a reduction of their salary.
دی کوڈ آف یہ لیجسلیٹو کوڈ یا جس کو اسپیشل کوڈس کہہ لیں، پاکستان میں بھی ہیں اسپیشل کوڈ، لیبر کوڈس ہیں، بینکنگ کوڈس ہیں، ڈرگ کوڈس ہیں، یہ پاکستان میں ہیں، ان کو اسپیشل کوڈس کہتے ہیں. تو یو ایس اے کے اندر جو اسپیشل کوڈس ہیں یا لیجسلیٹو کوڈ ہیں، ان کو ان میں سے وہ ان کو آرٹیکل 2 کے تحت کانگریس جو ہے اس نے یہ اسٹیبلش کی ہیں. تو ان کی کیا پاورز ہیں؟ یہ پہلی کوڈ جو ہے دا کورٹ آف کلیم، دس اسپیشل کوڈ کنسسٹ آف اے چیف جسٹس اینڈ 4 ایسوسیٹ جسٹسز اپوائنٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ. کورٹ آف کلیم جو ہے دیٹ از اے اسپیشل کورٹ اور لیجسلیٹو کورٹ، جس پر اس کے اندر ایک چیف جسٹس ہوگا، 4 جسٹس ہوں گے، ان کی اپوائنٹمنٹ بھی پریزیڈنٹ ہی کرے گا. This court was created to hear and determine the merits of claims of the citizen against the federal government, particularly those arising out of contracts. This court is, however, not vested with the power to entertain all suits against the USA. Its jurisdiction is confined to such classes of claims as Congress has allotted to it. تو ایک سرٹن کیسز کی ایک لسٹ ہے وہ کانگریس میں الاٹ کرتی ہے کہ ایسے کیسز جن کے اندر جو سٹیزنز آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان کو یو ایس اے کی گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے خلاف کوئی شکایت ہے آؤٹ آف دی کنٹریکٹس دے میڈ ود دی فیڈرل گورنمنٹ کے اگر سٹیزنز آف یو ایس اے کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ بنائے ہوئے ہیں، ان کنٹریکٹس میں سے کوئی اگر کنٹروورسی ارائز ہوتی ہے، those controversies shall be settled in court of claim if challenged by the citizen who have grievance against federal government. تو وہ ساری یہ جو گریوینسز جو ہے ساری کنٹروورسی کورٹ آف کلیم کے اندر چیلنج کی نہیں جا سکتی، جسٹ وہی کی جا سکتی ہیں جو کانگریس نے بتایا ہے کہ یہ جو فلاں کنٹروورسیز جو ہیں they can be challenged and heard in court of claim. اس کے بعد ہے کسٹم کوڈ. It is in essence a board of appraisers which deals with the controversies relating to valuation and duties arising under tariff. It has 9 judges. The appeals against this tribunal are heard by Court of Customs. Appeal consisting of Court of Customs appeal consisting of 5 judges. In certain exceptional cases, the decisions of the Court of Customs appeals are subject to review by the Supreme Court. تو کسٹم کوڈ جو ہے یہ ایک قسم کا ایک بورڈ ہوتا ہے. تو اس بورڈ کے اندر جو ویلیویشن ہوتی ہے، جو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کے اوپر یا ٹیکسز وغیرہ ٹیرف لگایا جاتا ہے، ان کی جو ویلیویشن ہے اس کے اوپر کوئی بھی کنٹروورسی آئے گی تو وہ پہلے تو بورڈ آف اپریزر جو ہے وہ اس کو سنے گا. اگر اس کے خلاف کسی کو کچھ شکایت ہے اس کے اندر 9 ججز ہوں بورڈ آف اپریزر میں، تو وہ سنے گا اینی کنٹروورسیز ریگارڈنگ ویلیویشن آف ڈیوٹیز arising under a tariff. اس کے بعد اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ اس کو پہلے وہ جو بورڈ ہے اس کو آپ ٹریبونل بھی کہہ سکتے ہیں. اس ٹریبونل کے خلاف جو اپیل ہے that shall be heard in court of customs appeal consisting of 5. اس کے 5 ججز ہوں گے کسٹم کورٹ کے، اس کے اندر اپیل ہوگی جو ہے کسٹم ٹریبونل جس میں 9 ججز ہوتے ہیں ان کے فیصلوں کے خلاف. تو اس کے بعد کچھ سرٹن جو ایکسیپشنل کیسز ہیں جو ٹریبونل جو ہے جو کسٹم کورٹ آف اپیل ہے تو اس کے کچھ سرٹن کیسز ہیں ان کے خلاف جو ہے اپیل سپریم کورٹ میں کی جا سکتی ہے. ادروائز جو کسٹم کورٹ آف اپیل نے جو فیصلہ دے دیا دیٹ ڈیسیژن شیل بی فائنل ان کسٹم ریلیٹڈ کیسز، بٹ certain cases جو ہے they are subject to review by Supreme Court. Tax code
It consists of 15 judges. This court hears controversies arising out of territorial uh, hears arising out of internal laws. यानी यूएसए के अंदर जो इंटरनल उनके लॉज हैं उनकी रिलेटेड जितनी भी केसेस होंगे दे शैल बी हर्ड इन टैक्स कोर्ट, तो इसके 15 जजेस होंगे। उसके बाद है टेरिटोरियल कोर्ट, ये भी एक स्पेशल कोर्ट है। स्पेशल कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, हवाई, अलास्का एंड Puerto Rico have been established by Congress through its constitutional power to provide for the government of the national capital and territories. The appeals from these courts are heard by Circuit Court of Appeal or to Supreme Court. In constitutional courts of federal system, the judges are appointed for life or given good periods. They can be removed by impeachment before the Senate. ये टेरिटोरियल कोर्ट्स आर जस्ट लाइक कि जैसे इस्लामाबाद है, इसको हम कहते हैं कि कैपिटल एरिया, तो यूएसए के अंदर जो यूएसए का कैपिटल है उसके अंदर जो कोर्ट्स, कुछ कोर्ट्स और तो टेरिटोरियल कोर्ट्स कहते हैं, और यूएसए की जो कैपिटल है उसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट आती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, हवाई आ गया, अलास्का और प्यूर्टो रिको। जैसे पाकिस्तान में जो अब जो फाटा का इलाका है उसको केपीके के साथ मिला दिया गया है। पहले जो था उसको कहते थे फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, तो फिर उसके बाद एक फाना था जो नादरन एरियाज थे, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव नादरन एरियाज। तो ये सारे जो एरियाज थे दे वर अंडर कैपिटल यानी इस्लामाबाद के अंदर थे। तो उनके ट्राइबल एरिया में तो कोर्ट सिस्टम है ही नहीं था, लेकिन जो नादरन एरियाज थे उनके अंदर जो ज्यूरिसडिक्शन या उनके अंदर जो पुलिस थी या जो निज़ाम था वो कैपिटल जो है इस्लामाबाद, उसके अंदर ही कैपिटल पुलिस भी अलग है, आपको पता है कैपिटल का निज़ाम जो है सूबों से अलग है। इसी तरह यूएसए के अंदर कैपिटल जो है उसके अंदर जितने इलाके आते थे जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, हवाई, अलास्का, ये तो उनकी जितने उनके अंदर टेरिटोरियल कोर्ट्स बनाई गई और वो थी फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है, जो कांग्रेस ने बनाई है थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स टू हेल्प या टू फैसिलिटेट दी फेडरल गवर्नमेंट। इसके जजेस भी उनकी अपॉइंटमेंट भी होती है उसके थ्रू ही, लाइफ टाइम की अपॉइंटमेंट है और इनको गुड बिहेवियर के अंदर भी उतार सकते हैं। अदरवाइज इफ दे आर नॉट बिहेविंग इन गुड बिहेवियर दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय इंपीचमेंट इन सेनेट। अभी यार ये फिनिश हो गया लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर ऑन ट्यूसडे। अभी क्योंकि जुमे का टाइम है तो मैंने जुमा पढ़ना है, आप भी जुमा पढ़े, तो अल्लाह हाफिज़।